اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاق چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کا بہت ہی خاص ٹاپک ہے۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور رات میں کئی مرتبہ آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کبھی چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 4-5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں۔ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا۔ شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کون ہے جو آپ کو رات کو اس وقت نیند سے جگاتا ہے؟ کون سی وہ جگہ ہے جس سے آپ رات کے اس مخصوص وقت میں جاگ جاتے ہیں؟ کون اس وقت میں آپ کو بار بار پکارتا ہے؟ اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ دوستوں، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاق پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل دین اور اخلاق کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، دنیا میں ہر امیر اور غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات مخصوص وقت یعنی کہ 3 سے 5 بجے کے دوران ہم اچانک سے جاگ جاتے ہیں، اور گرمیوں میں یہ وقت بدل جاتا ہے۔ اس لمحے ہم اچانک جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت کم لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ یقیناً ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا بھی ہوگا، لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر آپ کو حدیث اور جدید سائنس کی روشنی میں یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے گی۔ اگر آپ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہیں بلکہ خوش نصیب ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگوں برتر پروردگار ہر رات آسمان و دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز ادا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے یہاں تک کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے
کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے تو میں اس کی توبہ قبول کروں، اور ہے کوئی سائل تو میں اس سے عطا کروں، اور ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے کہ مجھ سے مانگ لو جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ 3 سے 5 بجے کے درمیان کھلتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے دعائیں مانگیں، اور ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتاؤں گا، وہ بھی آپ لازمی سنیے گا۔ پیارے دوستوں، ہمارے ہاں بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ پیارے دوستوں، ایک اور حدیث سنیے۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوا سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، اور اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیان کرتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں، اپنے رب سے اپنے لیے دعائیں مانگیں، اور جو بھی مانگنا ہے، جتنا بھی مانگنا ہے مانگ لیں۔ دل کا سکون، رزق، شادی کی دعا، جائز حاجات، اولاد کی دعا، اور رزق کی تنگی دور کرنے کی دعا، اور ہر پریشانی کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس نامے سے فائدہ اٹھائے۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ اے انسان، آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ پیارے دوستوں، قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور خواہش کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے، اور اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کے تمام مذاہب سائنٹیفک تھیوری بیان کر چکے ہیں، اور سائنسدانوں نے بڑی ریسرچ کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس بات کو سچ ثابت کر رہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ کی اس گھر میں آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں کہ کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج رہیں۔ پیارے دوستوں، چند رکعت نماز پڑھیں
کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی۔ اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہ دعا کے لیے سب سے اچھا موقع۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہترین نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو 3 سے 5 کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا شان ہوتا ہے، اور یہ اچھا شگون ہے یا نہیں؟ دوستوں، رات کو 3 سے 5 کے درمیان تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو۔ مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت یا جتنی بھی ہو سکے 2 رکعت 4 رکعت، اگر آپ 6 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو 6 رکعت یا 8 رکعت، جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یاد رہے کہ تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جس جگہ سے یاد ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کریں۔ جی دوستوں، کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔